بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین۔ محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کو اس وقت بہت سے فتنوں کا سامنا ہے۔ رفضیت و خارجیت، نسبیت، قادیانیت، ان تمام تر فتنوں سے امت مسلمہ نمرد آزما ہے اور ان فتنوں سے وہ سامنا کر رہی ہے۔ مگر ان فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی فتنہ ہے جسے آپ ان سب کا معجون مرکب اور ان سب کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رفضی ہے وہ خارجی نسبی نہیں ہے، اور جو خارجی نسبی ہے وہ رفضی نہیں ہے، اور ایسے ہی جو قادیانی ہے وہ رفضی خارجی نسبی نہیں ہے۔ تو ایسا کون سا بدبخت انسان ہے کہ جو بیک وقت رفضی بھی ہو، خارجی بھی ہو، نسبی بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ قادیانی بھی ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کو یہ حیرانگی ہوگی۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس فتنے کا مختصر سا تعارف پیش کرنے لگا ہوں۔ جی ہاں، وہ شخص ایک جہنم کا فتنہ پرور اور مفسد اعظم، دجال وقت، کذاب زمانہ، مرزا جہنمی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر کے اس فتنے کا جو بانی ہے اور اس فتنے کے بانی کی جو فکر ہے اس سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کسی شخص کو شہرت کا شوق چڑھا، بیسیکلی جو اس کا کام تھا وہ ایک حکمت کا کام تھا، مگر حکمت میں بھی اس نے کوئی ڈگری وغیرہ جو مکمل ایک طب کا کورس ہے وہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بس کسی حکیم کے پاس 2-4 دن وہ بیٹھتا رہا تو اس نے کہا کہ چلیں میں بھی حکیم بن گیا ہوں۔ اب کون عقل مند کسی نیم حکیم کے پاس جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے؟ وہ نیم حکیم دکان پہ بیٹھا، دکان کا دروازہ کھولے، اپنی دکان کی اس نے سجاوٹ وغیرہ سارا کچھ اس نے وہی طرز، وہی طریقہ کہ میں بھی حکیم ہوں۔ مگر 1 دن، 2 دن، 2 مہینے، 4 مہینے، سال تک گزر گیا، کوئی شخص اس کے پاس جا کر میڈیسن لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو اس کو یہ خیال آیا کہ اگر ایسے ہی میں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھا رہا تو یہ کام نہیں چلے گا، مجھے کوئی نیا کام کرنا چاہیے، اور ایسا کام کرنا چاہیے جو اس جاہل عوام، بے وقوف عوام کی عقل و خرد سے ماورا ہو۔ اس نے دکان پہ بیٹھے ایک ایسے شخص کے جو کہ اخباری رپورٹر تھا، اس سے یہ اظہار کر دیا کہ مجھے ایک ایسا نسخہ ہاتھ آ گیا ہے کہ جب وہ میں تیار کر لوں گا تو میں ایک بوڑھے شخص کو کھلاؤں گا تو وہ جوان ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور وہ نسخہ میں نے جہاں سے تلاش کیا ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہی، ہمارے اس محلے میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ جڑی بوٹیاں موجود ہیں، اور کل میں نے اس وقت وہاں سے وہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی ہے اور میں نے کچھ تیار کرنا ہے۔ اس نیم حکیم کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے پورے محلے میں یہ ایک خبر وائرل کر دی کہ ہمارے جو حکیم صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آ گیا ہے کہ جو بوڑھا کھائے گا وہ جوان ہو جائے گا اور پھر اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اور کل اتنے بجے اس نے اپنے محلے میں ہی فلاں جگہ سے اس نے یہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی ہے۔ سارے محلے دار وہاں پر جمع ہو گئے۔ وہ نیم حکیم اس محلے کا جہاں پہ گٹروں کا گندا پانی جمع ہوتا تھا وہاں پہ آ گیا، اور اس نے لنگوٹا کسا اور اس پانی، بدبودار پانی کے اندر چلا گیا جہاں پہ غلاظت، گندگی سب کچھ جمع تھا، اور جس کے اندر طرح طرح کی جڑی بوٹیاں بھی اگی ہوئی تھی۔ اس نے لنگوٹا کسا، اندر چلا گیا اور وہاں سے اس نے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو کہنے لگے کہ اے نیم حکیم، پہلے تو ہمیں شک تھا کہ تو نیم حکیم ہے، مگر آج ہمیں یقین، حق الیقین بلکہ عین الیقین ہو گیا ہے کہ تجھے حکمت کا تو پتہ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تیرے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ تو نیم حکیم کہنے لگا کہ ارے بے وقوفو، تمہیں اس کشتے کی جو میں تیار کروں گا افادیت اور اس کی تاثیر کیا ہے اس سے خبر نہیں ہے۔ جب یہ میں کشتہ تیار کر لوں گا، تیار کر کے ایک تمہاری آنکھوں کے سامنے بوڑھے شخص کو کھلاؤں گا اور اسے جوان کر کے یہاں تک کہ اسے موت بھی نہیں آئے گی، پھر تم مانو گے کہ واقعی میں حکیم ہوں اور میرے پاس حکمت کا تجربہ ہے اور میں حکمت کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ خیر، اس نے وہاں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کی اور دکان پہ جا کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کی دکان پر لگنا شروع ہو گیا کہ جی فلاں ایک حکیم ہے، اس نے یہ نسخہ تیار کر لیا ہے، یعنی اس کی جو شہرت تھی وہ ہونا شروع ہو گئی اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کوئی مستند حکیم اس کے پاس گیا اور اس کو بولنے لگا، اے بے وقوف انسان، تو نے حکمت کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ہماری عمر ہی گزر گئی اس حکمت کے میدان میں، آج تک ہمیں تو کوئی ایسا نسخہ کیمیا ہاتھ نہیں آیا، اور تو نے کہاں سے یہ نسخہ لے لیا ہے کہ بوڑھا کھائے جوان ہو جائے، اور پھر جوان بھی جو کہ جس کو موت نہیں آ سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ نیم حکیم کہنے لگا کہ میرے استاذ، میرے شیخ، میرے سردار، پتہ مجھے بھی ہے کہ بالکل بھی ایسا کوئی نسخہ نہیں کہ جو بوڑھے کو جوان کرے اور پھر اس کو موت بھی نہ آئے اور کوئی موت کا ذائقہ چکھنے سے بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس حکیم نے کہا جو مستند حکیم تھا کہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ جب پتا تجھے ہے اور پتا تھا تو پھر تو نے یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سے دکان بنائی ہے تب سے بیٹھا رہتا تھا، کوئی آتا ہی نہیں تھا، بڑے بڑے میں نے نسخے تیار کیے، بڑے بڑے میں نے کشتے مارے، کوئی لینے کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پھر یہ کام سوچا کہ کیا بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، تو سارے لوگ اب دیکھیں کس طرح رش لگ گیا ہے۔ یہ مثال آپ نے سامنے رکھنی ہے، ذہن نشین رکھنی ہے، اور پھر اس موجودہ دور میں جو فتنہ عظیم ہے، جو بیک وقت رافضی، قادیانی، ناسبی، خارجی، ان سارے فتنوں کا مجموعہ، وہ جہلم کا ایک بدبخت مفسد اعظم دجال وقت کذاب زمانہ مرزا جہنمی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ وہ کیسے؟ اس بدبخت کا ایک تقیہ کلام ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگرچہ اس پر میرے استاد گرامی حضور کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے تقریباً پونے 2 گھنٹے سے 2 گھنٹے پر مشتمل ایک دلائل و براہین سے مزین ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، جس کے اندر قبل امام جلالی رضی شرف نے جس انداز کا اس بدبخت مرزا جہنمی کا آپریشن کیا تھا، آج تک اس نے اس مقالے کا، اس لیکچر کا جواب نہیں دیا۔ بس جب اس سے بولا گیا، پوچھا گیا کہ قبلہ جلالی صاحب رضی شرف نے تیرا جواب دیا ہے، دلائل کے ساتھ تیرا رد کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جی میں نے بھی سنا ہے، بڑا لطف اندوز ہوا ہوں، میں نے خبرناک کے طور پہ سنا، یہ کر کے سنا، وہ کر کے سنا، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ شعر پڑھ کر انہوں نے میرا جواب دیا ہے، جبکہ میں اسے جہلم کے اس جہنمی مرزا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارے نادان بے وقوف مفسد اعظم، قبلہ امام جلالی زید شرف نے صرف شعروں سے تیرا جواب نہیں دیا، اس سے پہلے اور بہت کچھ بیان کیا، ذرا وہ بھی سنیے گا، انشاءاللہ عقل ٹکانے آ جائے گی۔ خیر ناظرین کرام، ان سارے فتنوں کا مجموعہ یہ مرزا جہنمی وہ کیسے ہے؟ یہ کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں بس مسلم علمی کتابی۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ لوگوں کو کہوں کہ میں وہابی ہوں، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کی مقدار کے برابر ہی صحیح ہے تو صحیح نا، اگر میں کہوں کہ جی میں دیوبندی ہوں تو دیوبندی بھی یقیناً ہے، اگرچہ وہ ایک مٹھی بھاری صحیح۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں کہوں کہ جی میں شیعہ ہوں تو شیعہ بھی ہیں، اگر میں کہوں کہ جی میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ الحمدللہ وہ تو ایک سواد اعظم ہے، لوگ مجھے ایکسپٹ نہیں کریں گے، میری بات کو نہیں فالو کریں گے، میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کیوں نہ ہو کہ میں ایک نیا طریقہ اپناؤں کہ میں وہابی بھی نہیں ہوں، میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، اور میں بریلوی بھی نہیں ہوں، تاکہ لوگ کہیں گے کہ یہ پھر کوئی نئے ایک نمونہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اس نے ڈرامہ رچایا سستی شہرت کے لیے، مشہوری کے لیے، اور اس کی اس چال بازی میں کئی جاہل بے وقوف عقل و خرد سے ماورا جن کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے اور اس کے سامنے بدھ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس شخص کی جو طریقے واردات ہے وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اس نے ان سارے جو مسالک ہے ان کا رد کر کے جس فتنے کو اس نے بچانا چاہا اور جس فتنے کا اس نے دفاع کرنا چاہا وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ یہ قادیانی بھی ہے اور قادیانیت نواز بھی ہے، چونکہ اسے بڑا دکھ ہے کہ اس کے ابے ملعون دجال کذاب مرزا جو سینئر مرزا ہے غلام قادیانی، اس کو علماء حق اہل سنت و جماعت نے ختم نبوت کا غدار قرار دلوا کر آئین پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار کیوں دلوایا تھا، اسے مرتد اور کافر کیوں دلوایا تھا، اسے اس بات کا بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، اور گاہے بگاہے اس کا یہ اظہار بھی کرتا رہتا ہے کہ وہ بھلا وقت تھا کہ تم نے جب اسے کافر قرار دلوایا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا اور میرے ہوتے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑے بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں۔ تو میں اسے صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں، ارے اے جہنمی بدبخت، تیرے ہونے نہ ہونے سے کیا ہوگا؟ جو بھی ختم نبوت کا غدار ہے، جو بھی ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، ایک ہی فیصلہ ہے، وہ پرلے درجے کا کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے نبوت کی دلیل بھی مانگتا ہے تو ہمارے اسلاف، تو ہمارے بزرگ تو یہ بھی لکھ گیا ہے کہ وہ دلیل مانگنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا تیرے ہونے نہ ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور خیر ناظرین کرام، یہ قادیانیت نواز کیسے ہے اور یہ قادیانی کیسے ہے؟ اس کا ایک گولڈن کوڈ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی میں قادیانیوں کو اس وقت تک کافر نہیں کہتا جب تک کہ وہ مجھے کافر نہ کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ مطلب اس کا کیا بنتا ہے؟ مطلب اس کا یہ بنتا ہے اگرچہ وہ کون، یعنی قادیانی مرزائی
हुजूर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म खातमुन नबिय्यीन व खातमुल मासूमीन जनाब सय्यदुना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, न ज़िल्ली नबी, न बरूज़ी नबी, न तशरी नबी, किसी माना में भी कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई आता है दावा करता है तो वो काफिर मुर्तद है। तो इस कौल का और गोल्डन कोड का मतलब ये बनता है कि अगर कादियानी सीनियर मिर्जा कादियानी को नबी माने और मानते रहें और मुझे वो काफिर ना कहें तो बेशक वो मानते रहें, मेरा उनके लिहाज से कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और मैं कोई स्टेटमेंट उनके लिहाज से नहीं दूंगा कि मैं उनको कहूं कि वो काफिर है। यानी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पे अगर कोई डाका डालता है, ये कहता है कोई बेशक डालता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, और कोई इसको काफिर कहता है, ये कहता है जी क्यों, मुझे काफिर क्यों कहा, अब जिसने मुझे काफिर कहा है मैं इस वजह से उसको काफिर कह रहा हूं। यानी सरकार की खत्म नबुव्वत, सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम की अरफ़ व आला शान अक़दस पर अगर कोई हमला करता है, माज़अल्लाह इसके नजदीक उसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, इसकी अपनी जो जाती हैसियत है उसकी वैल्यू ज्यादा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफर नबाशत सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम की मुबारक जात के लिहाज से। अब ये इसका ये कहना कि जी मैं काफिर किसी को नहीं कहता जब तक कि वो मुझे काफिर ना कहे, अब ये इसका जो गोल्डन कोड है, ये इसका जो बाप जवेद गमदी है उसका ही ये कौल नकल करता है, वो भी यही कहता है। तो खैर नाज़रीन इकराम, ये सारी गुफ्तगू मैंने जो आपके सामने पेश की है, इसका मकसद ये है कि ये जो जेलम का मिर्जा जहन्नमी है, जूनियर मिर्जा, ये इस वक्त कादियानियों को सपोर्ट करने और कादियानियों का दिफा करने में बिल्कुल सरफहरिस्त फ्रंट पे आ गया है। जो इसका मकसद था, जो इसने अपने ऊपर एक इस अंदाज का लेबल लगाया और अवाम के सामने अपने आप को पेश किया, अब इसके जो मौजूदा आप बयान उठाएं जिसमें कश्फ इल्हाम के लिहाज से इसने एक नया बलंडर छोड़ा कि जो कश्फ इल्हाम जो कि मुसल्लमा है कि जो कश्फ इल्हाम का नजरिया रखता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो खत्म नबुव्वत पर डाका डाल रहा है। तो लिहाजा जिस तरह के मिर्जा कादियानी, गुलाम कादियानी ने दावा किया तो वो काफिर, तो फिर जो अब कश्फ इल्हाम का दावा करते हैं वो भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह यूं ही है। ये इसका एक नया बलंडर है जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ कादियानियों को एक रिलीफ देना चाहता है, कादियानियों का दिफा करना चाहता है, लोगों की तवज्जो इस मिर्जा कादियानी से हटाना चाहता है कि मिर्जा कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इसके नजदीक वो कोई बड़ा काम नहीं है। लोगों को ये कहना चाहता है कि ये देखें कि आज के जो आपके वली हैं, जो बुजुर्गान दीन है, जो कश्फ इल्हाम का नजरिया अकीदा रखते हैं, ये भी खत्म नबुव्वत पर तो डाका डाल रहे हैं, लिहाजा वो काफिर है, फिर ये क्यों नहीं है। यानी ये एक इसकी बहुत बड़ी साजिश जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे उस्ताद गिरामी फैज याफ्ता हुजूर कन्ज़ुल उलमा शमशेर हुजूर कन्ज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद कादरी जिलाली नुमानी ज़ीद शरफ़ू ने बर वक्त भांपी और कश्फ इल्हाम के लिहाज से जो कुरान और सुन्नत से मेरे उस्ताद गिरामी ने इसका रद्द किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी गली की हड्डी बन गई है और ये अपनी तरफ से अब एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहा है कि जी मैं रद्द कर रहा हूं। मगर अब मेरे उस्ताद गिरामी दामत बरकातुल कुद्सिया ने जिस अंदाज में इसको पकड़ा है गिरबान से और इसको गले से दबोचा है, अब ये निकल नहीं सकता, क्योंकि इसका ये तरीके वारदात है अपनी जहल अवाम बेवकूफ अवाम को ये मजीद गुमराह करने के लिए। अगरचे उनकी गुमराही में तो कोई शक ही नहीं रहा कि जिन अकल के अंधों को इतना पता नहीं चल रहा कि जो सामने इसने टेबल पर किताबें शोपीस बनाकर रखी होती हैं, आज तक इस बदबख्त ने उनमें से कोई किताब उठाकर उनको सामने दिखाई नहीं है कि बुखारी शरीफ ये सामने पड़ी है, इसमें ये है। बस जबानी कलामी कह कुछ रहा होता है, होता कुछ है, वो भी उर्दू तराजम वाली देख देख कर इसने लोगों को गुमराह किया हुआ है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इसके सामने बुद्ध बन के बैठ जाते हैं, जो ये समझ रहे होते हैं कि जो ये काम कर रहा है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इसको कोई इल्हाम हो रहा है, अगरचे खुद वो इल्हाम को मानता नहीं मगर उसके सामने बैठने वाले यूं ही महसूस कर रहे होते हैं। उनको भी सोचना चाहिए, अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, ईमान की फिक्र करनी चाहिए। तो खैर मैं इस मिर्जा जहन्नमी मुफसद आजम दज्जाल वक्त कज़्ज़ाबे ज़माना इस बदबख्त जहन्नमी मिर्जा को यह कहना चाहता हूं कि बारहा मर्तबा हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर कन्ज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल कुद्सिया की तस्वीर थंबनेल पे लगा के इस तरह की गुफ्तगू की हुई है कि बरेलवियों तुम खत्म नबुव्वत का नाम किस मुंह से लेते हो, ऑनलाइन मुनाज़रा हो जाना चाहिए, अब तो कयामत तक का टाइम है, आ जाओ मैदान में। और फिर ये भी कि जी इनके जो बड़े हैं अपने किसी को ये मुंतखब कर दें, वो मेरे से बात कर ले। अब ये सारे मराहिल तय हो गए हैं। हुजूर कन्ज़ुल उलमा दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने अपना नुमाइंदा हुजूर किबला मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद कादरी जिलाली नुमानी ज़ीद शरफ़ू को मुंतखब कर दिया है और बाकायदा उनको इजाजत दे दी है। अब हिम्मत कर और उनसे टाइम डिसाइड करके
किस तर्ज का तूने मुनाजरा करना है, ऑनलाइन करना है या भाई फेस करना है, जगह का इंतखाब कहां करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करके जल्द अपना क्लिप अपलोड करवा दे। मगर अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से हुजूर किबला इमाम जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया के फैज याफ्तगान तेरे इस फितने का ऐसा कला कमा करेंगे और ऐसा जबीन बोस करेंगे, दोबारा तो निकलने का नाम नहीं लेगा। और फिर मैं अपने सामीन नाजरीन और फिर जो इसके मनने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे उस्ताद गिरामी ने जितने भी इसके जवाब में क्लिप्स रिकॉर्ड करवाए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो सारे के सारे आप सुनिए। चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो इसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक ड्रामा रचाया और हमारे बुजुर्गान दीन हमारे औलिया उज़ाम पर इसने बोहतान और तोहमतें लगाई, मेरे उस्ताद गिरामी ने कल ही वो क्लिप अपलोड करवाया है, वो भी आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह 14 तबक रोशन होंगे। अगर ये बदबख्त भी गैर जानिबदार होकर सुने तो इंशाअल्लाह अगर इसके नसीब में हिदायत है तो ये भी हिदायत पा जाएगा। हम इंतजार करेंगे कब तेरी तरफ से ये जवाबी क्लिप आता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू उलमाए हक्का अहले सुन्नत व जमात को सलामत बकरामत तक कयामत रखे, उनका साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। अल्लाह हमें अपनी औलिया उज़ाम के फैज से बहरावर फरमाए और उनके फैज से हम सबको मालामाल फरमाए। जितने भी दुश्मनाने औलिया हैं अल्लाह उनको नेस्तो नबूद फरमाए। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का यासिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।